بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 62 اقساط سن چکے ہیں، اب کس 63 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے وہی پرانی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمن کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر، اور اس کے ساتھ ہی کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے مطلع لازمن کیا کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اسے منہ کے قریب لا کر ہانپتی ہوئی آواز میں بولا، جی چودھری صاحب، ان کی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ فکر جی میں سمجھ گیا، شمس اور راجہ کو نکال لیا گیا ہے، اور اسی نے بتایا تھا کہ ایک مرد اور عورت پہلے سے تہہ خانے میں موجود۔ جی میں سن رہا ہوں، جی بہتر۔ میں نے جابر اور شیدے کو بھی اس سرنگ والی پلیا کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ یہ شبہ ہے کہ وہ اچھا بہتر۔ یہ باتیں کرنے کے بعد وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سرنگ کے راستے بھاگے ہیں؟ میں نے ہنکاری لیتے ہوئے نیچی آواز میں کہا، گویا بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ رومی بولی، ٹیلی فون والا کمرہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے طارق؟ میں نے پوچھا۔ باہر نکل کر دائیں جانب ایک حال سا کمرہ ہے، لیکن وہ خالی نہیں ہو سکتا، طارق نے جواب میں کہا۔ اس وقت خالی ہونا چاہیے، وہ لوگ ہماری تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، رومی نے خیال ظاہر کیا۔ پھر تم دونوں ادھر ہی رکو، میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا۔ تم فون کسے کرو گے؟ اپنے دوست شاداب کو؟ مگر اسے دیر ہو جائے گی، طارق بولا۔ نہیں، بہت قریب ہمارے خیرخواہ موجود ہیں، میں نے کہا، اور دروازے سے باہر کی سنگن لینے اور کسی خطرے کو نہ پا کر باہر نکل آیا۔ راہداری اب سنسان تھی، سب شاید یہاں افراتفری کے عالم میں تھے۔ یہ موقع سنہری ثابت ہو سکتا تھا۔ میں طارق کے بتائے راستے پر اسی جانب گھوم گیا۔ یہ فیصلہ کن گھڑیاں تھیں اور جبار ماہی اور اس سے متعلق میرے دشمن قانون کے نرغے میں آنے والے تھے۔ میرے کانوں میں ابھی تک کچھ لوگوں کے چلا کر بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور ایک جوش تلے سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ میں نے پیش قدمی کی اور نہایت احتیاط سے ایک موڑ گھومتے ہی مجھے وہ کمرہ نظر آ گیا جس کے متعلق طارق نے بتایا تھا۔ مگر ابھی میں نے اس طرف قدم اٹھائے ہی تھے کہ اچانک عقب سے مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ وہ آہٹ ایسی ہی تھی جیسے کوئی تبے پاؤں میرے پیچھے چلا رہا ہو۔ میرے دل میں خیال ابھرا، کہیں رومی میرے پیچھے تو نہیں آ رہی؟ کیا خبر طارق نے کسی احتیاط کے پیش نظر اسے میری مدد کے لیے بھیجا ہو؟ لیکن پھر اسے اتنی رازداری سے میرے پیچھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وہ بھی کسی احتیاط کے تحت ایسا کر رہی تھی؟ دوسرا خدشہ یہ ابھرا کہ کہیں کسی دشمن ہرکارے نے میری نقل و حرکت نہ دیکھ لی ہو اور مجھے خاموشی سے چھاپنے کی کوشش میں ہو۔ میں اسی جگہ رک گیا۔ یہاں ایک دیوار گر ستون کا کچھ حصہ باہر کو نکلا ہوا تھا۔ میں اسی کی آڑ میں کھسک کر دبک گیا۔ اس طرح دیکھا تو واقعی ایک ہرکارا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا، اور مجھے حیرت تھی کہ اس نے اب تک مجھ پر فائر کیوں نہیں کیا تھا۔ ممکن تھا وہ ابھی کسی مغالطے میں ہو۔ بہرحال میں اس کی تاک میں گھات لگائے ٹھہرا رہا۔ وہ راہداری کی دیوار سے پشت ٹکائے ہوئے بڑا چلا آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے میرا دل یکبار کی زور سے دھڑکا تھا جب وہ اس ستون کے قریب سے گزرنے لگا جس کی آڑ میں دبکا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آیا، میں نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ اس کی کنپٹی پر اپنے پستول کا آہنی دستہ بجا دیا۔ وہ اپنے حلق سے اک کی مخصوص آواز خارج کرتا ہوا لڑکھڑایا۔ میرا خیال تھا وہ ڈھہ جائے گا، مگر سخت جان ثابت ہوا، یا پھر میرا وار جچا تلا نہیں تھا۔ اس نے سنبھالا لینے کی کوشش میں اپنے پستول کا رخ میری جانب کرنا چاہا تھا کہ مجھے اپنی ایک ٹانگ چلانے کا موقع مل گیا جو اس کے پستول والے ہاتھ پر لگی۔ نتیجے میں پستول اس کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ تبھی میں نے محسوس کر لیا کہ اس کی کنپٹی سے بہنے والا خون اسے چکر دیے ہوئے تھا، کیونکہ اس کے قدم ڈول رہے تھے۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اپنے پستول کا آہنی دستہ ایک بار پھر اسی جگہ پر مارا۔ اس پر وہ کراہ امیز چیخ کے ساتھ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرا اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں لپک کر مذکورہ کمرے کی جانب پڑا اور دروازے پر رک کر پہلے اندر کی سنگن لینا چاہی۔ کسی کے اندر غیر موجودگی کا اطمینان کر لینے کے بعد میں نے دروازہ کھولا اور کمرے میں قدم رکھ دیا۔ یہ کشادہ کمرہ تھا اور ہلکی روشنی میں مجھے وہ ایسا ہی لگا جیسے کوئی آفس ٹائپ بڑا سا کمرہ ہو۔ کہیں کہیں میزیں اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ان کی ترتیب بے تکی نظر آ رہی تھی۔ 2-3 ٹیلی فون سیٹ رکھے تھے۔ میں جلدی سے ایک کی جانب لپکا، مگر جب ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو وہ ڈٹ پڑا تھا۔ میں اسے پھینک کر دوسرے سیٹ کی جانب لپکا۔ ریسیور کان سے لگایا تو اس میں ٹون آ رہی تھی، مگر کافی شور تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تیسرے اور آخری سیٹ کو چیک کرتا۔ میں نے اسی پر گل بادشاہ کے نمبر پنچ کر ڈالے تو اسی جانب بیل جا رہی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، یہاں کوئی بھی آ سکتا تھا، اس لیے بھی کہ راہداری میں ایک ہرکارا بے ہوش پڑا تھا، وہ اپنے کسی ساتھی کی نگاہ میں آ جاتا۔ ہلو، کون؟ دفتن دوسری جانب سے گل بادشاہ کی آواز ابھری۔ گل بادشاہ، یہ میں ہوں ڈاکٹر سیف۔
میں ہانپتی ہوئی سی آواز میں ماؤتھ پیس میں بولا، میرے پاس وقت کم ہے، جو میں کہہ رہا ہوں تم نے اس پر فوراً عمل کرنا ہے۔ ایس پی سجاد سے کہو کہ جبار ماہی کے ڈیرے پر ریڈ کرنے اور اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا یہ سب سے بہترین موقع ہے۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ تم تو بانو کو لینے گئے تھے، پھر کہاں غائب ہو گئے؟ وہ چونکتی ہوئی آواز میں بولا، گل بادشاہ، میں نے کہا نا وقت نہیں ہے، یہ بعد میں بتا دوں گا۔ اس وقت میں اور میرے 2 ساتھی کراکوٹ کے اندر دشمن کے نرغ میں ہیں۔ میں نے جلدی سے بتایا، دیر ہو گئی تو مات ہو جائے گی، ہماری جانیں بھی خطرے میں ہیں۔ کراکوٹ اس وقت دشمن کے لیے پھندا بن سکتا ہے۔ یہ میرے ساتھی طارق نے مجھے مطلع کیا ہے۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں اسی وقت محتمہ ڈالی اور ایس پی سجاد رنداوا کو مطلع کرتا ہوں۔ وہ بھی ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ گل بادشاہ کے اس حوصلہ افزا جواب پر مجھے تسلی ہو گئی۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ریسیور رکھتے ہی میں سیدھا دروازے کی جانب پڑا۔ قریب ہی پہنچا تھا کہ وہ تھڑ سے کھلا، یوں کہ دروازہ میرے پستول والے ہاتھ پر لگا۔ وہ میرے ہاتھ سے چھوٹا، خود میں بھی بوکھلا کر لڑکھڑا سکیا۔ 2 غیر مسلح افراد اندر آئے اور میری طرف خونخوار نظروں سے گھورنے لگے۔ پھر جیسے ہی انہوں نے بیک وقت اپنی جیبوں کی طرف ہاتھ بڑھانے چاہے تھے کہ میں نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ وہ پہلے ہی تیار تھے۔ میری حرکت پہلے ہی بھاپتے ہوئے انہوں نے مجھے بڑی آسانی سے دبوچ لیا، لیکن موقع ملتے ہی میں نے ایک کو اپنے کندھے کی زوردار ضرب رسید کر دی اور دوسرے کے پیٹ میں ناف کے نیچے نازک مقام پر ٹانگ کی ضرب ماری۔ کندھے کی چوٹ کھانے والا کچھ قدم پیچھے لڑکھڑایا تھا، جبکہ نازک مقام پر میری لات کے ضرب سہنے والا تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے رکوع کے بل جھک گیا تھا۔ میرے لیے سردست اتنا ہی موقع کافی تھا۔ میں نے دروازے کے باہر چھلانگ لگائی۔ پورا یقین تھا مجھے کہ لڑکھڑا کر سنبھلنے والا ضرور اپنا پستول نکال کر مجھ پر گولی چلانے کی اپنی خواہش پوری کرے گا، اور وہی ہوا۔ ٹھائی سے گولی چلی اور ادھر میں باہر راہداری کی طرف پھلانگتے ہی خود کو نیچے گرا چکا تھا۔ گولی زٹ کی آواز سے راہداری کے سامنے والی دیوار میں پوست ہوگی۔ میں اسے دوسری گولی داغنے کا موقع دیے بغیر سنبھلتی اپنی سابقہ سمت کی جانب اندھا دھند دوڑ پڑا۔ عقب سے پھر گولی چلی۔ میں نے دوڑتے دوڑتے خود کو گرا دیا، لیکن گرتے ہی میں ڈھہ سکیا، یعنی میں پھرتی کے ساتھ دوبارہ سنبھل کر اٹھ نہیں پایا اور لیٹے لیٹے گردن موڑ کر عقب میں دیکھا۔ وہی دونوں غضبناک نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے میرے سر پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ اب کوئی حرکت مت کرنا ورنہ ادھر ہی گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے۔ مجھے یہی ڈر تھا کہیں یہ مجھ پر گولیاں ہی نہ داغ دیں۔ میں نے ہانپتے ہوئے اپنے سر کو اوپر نیچے اسباتی چنبش دے ڈالی۔ پھر یہی وہ وقت تھا کہ جب فائرنگ کی آواز پر ان کے مزید 2 اور ساتھی بھی وہاں آن دم کے۔ چلو کھڑے ہو جاؤ، ایک نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ پھر سامنے آنے والے 2 میں سے ایک کو مخاطب کیا، امجد اس کی تلاشی لو۔ امجد نے میری جامع تلاشی لے ڈالی۔ پھر یہ تشویق کرنے کے بعد میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، مجھے گردن سے دبوچ کر کھڑا کر دیا۔ تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں؟ ہم تو سمجھے تھے کہ تم یہاں سے نکل گئے ہو۔ پہلے والے نے ہی مجھے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کون ساتھی؟ تم کن کی بات کر رہے ہو؟ میں تو یہاں چوری کی نیت سے آیا تھا۔ سنا تھا اس قدیمی قلعے میں کوئی خزانہ دفن ہے۔ سلیم یہ ہمیں خزانے کے چکر میں چل دینے کی کوشش کر رہا ہے، بہت چالاک لگتا ہے۔ امجد نامی شخص نے غصے سے دانت پیس کر اپنے پہلے والے ساتھی سے کہا، ابے انڈیانا جونز کی اولاد، ہم سے 420 کرتا ہے، خزانہ ڈھونڈنے آیا تھا۔ سلیم نامی اس شخص نے عالم تیش میں گھورتے ہوئے مجھ سے کہا، اور ساتھ ہی تھپڑ بھی میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ کمبخت کا ہاتھ بھاری ثابت ہوا۔ تھپڑ نے میرے گال پر نیل ڈال دیا اور وہ تکلیف سے جلتا محسوس ہونے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھی میرے انتظار میں باہر پرانی کھو کے پاس کھڑے ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے اندر جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے پھر وہی روایتی سی چال چلنے کی کوشش چاہی تو امجد کے ساتھ کھڑے ہر کارے نے سلیم سے کہا، سلیم جانی، یہ ضرور اس حرام زادی مائی نورا اور اس کے بیٹوں کا کام ہے۔ انہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ اس قلعے میں۔ ابے چپ! سلیم جانی نامی آدمی نے اس سے چلا کر ڈانٹ دیا۔ پھر وہ پستول کی نال میری گردن سے لگاتے ہوئے غیظ آلود لہجے میں بولا، سچ سے بتا دے کون ہے تو؟ تہ خانے والے قیدی کا ساتھی ہے نا؟ تہ خانے والا قیدی؟ میں دانستہ معصوم بن گیا۔ کیا وہ بھی میری طرح خزانے کی تلاش میں آیا تھا؟ میری بات پر سلیم جانی بھی بسی سے دانت پیس کر رہ گیا تو اس کا تیسرا ساتھی بولا، سلیم کیوں وقت پر بات کرتا ہے؟ اسی وقت اسے وڈے چودھری صاحب کے پاس لے چلتے ہیں، وہی پہچان لیں گے اسے۔ ٹھیک کہا تم نے۔ سلیم جانی کو عقل سجانے والے نے فخر سے گردن اکڑائی اور پھر مجھے ایک طرف چلنے کو کہا۔ وڈے چودھری سے اگر ان کی مراد جبار ماہی تھا تو یقیناً مجھے پہچان سکتا تھا۔ ان چاروں مسلح ہرکاروں کی موجودگی میں میرے لیے اب مفر کی راہ مسدود ہو چکی تھی۔ چہجے کے
کوئی خدائی فوجدار اچانک سے نمودار ہو کے مجھے ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتا۔ طارق کا اپنا حال بے حال سا تھا۔ رہی رومی تو وہ اس کے پاس موجود تھی۔ ممکن تھا کہ گولیوں کی آواز سن کر انہیں بھی خطرے کا احساس ہو چکا ہو، تاہم میں مطمئن تھا کہ میں اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اب کسی بھی وقت یہاں پولیس کا چھاپا پڑنے والا تھا۔ وہ مجھے لیے جب اس کمرے کے پاس پہنچے جدھر رومی اور طارق چھپے ہوئے تھے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس دروازے سے ہم گزر گئے تو مجھے مایوسی ہوئی۔ وہاں سے کوئی میری مدد کے لیے نہیں نکلا تھا، بھلا نکلتا بھی کیسے؟ ان چاروں کے مقابلے میں رومی کیا کر سکتی تھی؟ حالانکہ ان دونوں کے پاس بھی پستول تھے، تاہم ان کے مقابلے میں یہ چار تھے۔ اچانک مذکورہ کمرے کے اندر سے ایک نسوانی چیخ ابھری۔ ہم سب ٹھٹک کر رک گئے۔ مجھے حیرت ہوئی رومی اندر کیوں چیخی تھی، کیونکہ چیخ کی آواز میں پہچان چکا تھا۔ ممکن تھا کوئی چال ہو۔ یہ اندر کون چیخا ہے؟ سلیم جانی رک کر خود کلامیہ انداز میں بولا، ضرور اندر اسی کے ہی ساتھی موجود ہیں۔ امجد نامی شخص نے خیال ظاہر کیا۔ مائی نورا ہے یہ، میں نے دانستہ ہکلا کر کہا۔ مائی نورا والی کہانی میں رنگ بھرنے کی غرض سے میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ وہ اندر اکیلی ہے اور لگتا ہے اسے کسی بدرو نے دبوچ لیا ہے۔ وہ لوگ الجھ گئے۔ تم اندر جا کے دیکھو امجد، کیا معاملہ ہے؟ سلیم جانی نے اسی آدمی سے کہا جس نے مائی نورا اور اس کے بیٹوں والی کہانی کا ذکر کیا تھا۔ وہ پھنس گیا اور اس کے چہرے پر لمحہ بھر کو خوف کے آثار ابھرے تھے۔ فقط وہی ایسا ہرکارا تھا جس نے میرے خزانے والی کہانی پر یقین کرتے ہوئے مائی نورا والا خیال پیش کیا تھا۔ اب وہ اندر جانے سے کترا رہا تھا۔ تم بھی چلو میرے ساتھ طارے، وہ اپنے ایک ساتھی سے گگیا کر بولا۔ سلیم نے دانت پیس کر اسے گھورا اور طارے نامی اپنے ساتھی کو بھی اس کے ساتھ جانے کا اشارہ کر دیا۔ میری یہ چال پتہ نہیں کامیاب ہونی تھی کہ نہیں، تاہم میں نے اپنی سی چالاکی سے اندر موجود رومی اور طارق کے لیے ایک موقع فراہم کر دیا تھا۔ چال کے جواب میں چال چلی جانے والی تھی، اور اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ وہی ہوا۔ وہ دونوں جیسے ہی کمرے کے اندر گھسے تو دوسری جانب چند منٹ خاموشی چھائی رہی۔ ان دونوں کو کیا ہوا؟ کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا۔ سلیم جانی الجھے ہوئے انداز میں بڑبڑایا، پھر اپنے ساتھی سے بولا، تم اسے گن پوائنٹ پر لیے رکھو، میں دیکھتا ہوں۔ مجھے اپنے چوتھے ساتھی کے حوالے کر کے سلیم جانی محتاط روی کے ساتھ خود دروازے کی جانب پڑا اور پستول والا ہاتھ سامنے کیے دروازے کو لات مار کے کھولا۔ اندر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مزید تصدیق کے لیے وہ اندر داخل ہو گیا اور دوسرے لمحے اس کی کراہ امیز چیخ ابھری۔ وار چل گیا تھا۔ مجھے گن پوائنٹ پر لیے ہوئے ہر کارے کی توجہ اس طرف ہوئی تھی اور میں نے اس کے پستول والے ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ وہ بدکا، شاید اسے مجھ سے یوں اچانک حملے کی توقع نہیں تھی۔ وہ شاید لاشعوری طور پر بدروح والے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر راہداری کے فرش پر گرا اور سنبھلتے ہی اسے اچکنے کے لیے جھکا تو مجھے اس پر بآسانی ایک اور وار کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس کی پشت پر زور سے لات رسید کر دی۔ وہ کلابازی کھاتا ہوا کھلے دروازے سے کمرے میں جا گھسا۔ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ پستول اٹھا لیا اور خود بھی اندر آ گیا۔ وہاں پر روشنی ہو رہی تھی۔ وہاں امجد اور تارا نامی ہر کارے فرش پر بے سود پڑے تھے، جبکہ سلیم جانی اور آخری ساتھی کو رومی اور طارق نے اپنے پستولوں کی نال پر لے رکھا تھا۔ رومی کی چال کامیاب ثابت ہوئی تھی اور یقیناً یہ طارق ہی نے اسے سجھائی ہوگی۔ اس طرح کی شرارتیں وہی رومی سے اکثر کرواتا رہتا تھا۔ تم لوگ زندہ نہیں بچو گے، سلیم جانی نے غصیلے لہجے میں کھورتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو تمہارے سامنے زندہ کھڑے ہیں، طارق نے پوری طمانینت سے اسے کہا۔ البتہ اپنی خیریت چاہو اور چونچ بند رکھو اپنی۔ میں نے بھی اپنے پستول کا رخ اس کی طرف کر رکھا تھا۔ یار تم اور رومی کوئی رسی وغیرہ تلاش کر کے ان کی مشکیں کس دو، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ اور ہاں، تم نے وہ کام نمٹا دیا؟ اس نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نمٹا دیا ہے، بے فکر رہو اور بس کافی ہے۔ طارق نے مجھے سراحت میں جانے سے دانستہ روک دیا۔ میں بھی اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں اور رومی رسی تلاش کرنے لگے، مگر رسی تو نہیں ملی۔ البتہ میں نے ایک جگاڑی کام ضرور کر ڈالا، کیونکہ یہ کلینیکل ٹائپ روم تھا۔ یہاں ڈرپیں بھی موجود تھیں اور ان کے ڈرپ سیٹ بھی۔ میں نے ان کی ربر والی مگر مضبوط نلیوں کو علیحدہ کر کے ان کی رسی بنائی اور پھر رومی اور میں نے ان سب کی مشکیں کس ڈالی۔ انہیں بکروں کی طرح باندھ کر ایک طرف کونے میں ڈال دیا اور ان کے ہونٹوں پر اسکیننگ پلاسٹک کی ٹیپیں چپکا دی۔ کیا اب ہمیں ادھر ہی محبوس رہتے ہوئے اچھے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا؟ یہ کام نمٹانے کے بعد میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے طارق سے پوچھا، ایسا ہی کرنا پڑے گا؟ اگر ریڈ نہ پڑی تو کم از کم ہم دوسرا طریقہ اختیار کر سکیں گے۔ ویسے تم نے کسے فون کر کے مطلع کیا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ ہر کاروں کو رسن بستہ کرنے کے بعد ہم اب آزادانہ گفتگو کر سکتے تھے اور یقین ریڈ کا سنتے ہی ان کے 14 طبق روشن ہو چکے ہوں گے۔ تاہم پھر بھی میں نے نیچی آواز میں طارق کو اب تک کے واقعات کے بارے میں بتا دیا۔
جو اس کے غیاب کے بعد مجھے اور رومی کو پیش آتے رہے تھے۔ بہت خوب، یہ اچھا ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک فون احتیاطاً تم اپنے دوست ایس پی شاداب کو بھی کھڑکا ہی دیتے، طارق نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، مجھے گل بادشاہ اور ایس پی سجاد وغیرہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ سنہری موقع اور ہماری مہم جوئی کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ طارق، تم ان کے نرغے میں کیسے آ گئے تھے؟ رومی نے بالآخر اس سے دریافت کیا تو وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، بس اپنی گوریلا مہم کے اختتام پر ہی تھا کہ ان آخری وقت میں اوور کانفیڈنس کا شکار ہو کے پھنس گیا۔ تاج نے مجھے دھر لیا تھا، یہ لوگ مل کر ہی بانو اور فیقے والے کیس پر کام کر رہے تھے، لیکن وہ اتنا کہہ کر رکا اور میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر وہ فکر مندی سے بولا، بانو کا تمہارے ہاتھوں نکل جانا کچھ اچھا نہیں ہوا، نہ جانے وہ اس کا باپ گوہر شاہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ وہ بھی ایک عینی گواہ تھی اپنے باپ کے خلاف۔ ہاں یار، یہاں ہم مات کھا گئے۔ وہ موٹا ایس ایچ او شعیب مجھے اسی کا ہی راتب خور لگتا تھا۔ میں نے جیسے کفے افسوس ملتے ہوئے کہا، مجھے بھی۔ رومی نے لقمہ دیا۔ کیا مجھے بھی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہی کو ایس ایچ او گوہر شاہ ہی کو در پردہ سپورٹ کرتا ہوگا، رومی بولی۔ طارق منہ دبائے ہنس رہا تھا۔ رومی نے جب اسے ہنستے دیکھا تب اسے خیال آیا کہ میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا اور تب وہ مجھے گھور کر رہ گی۔ ان حالات میں چھوٹی موٹی جگتیں ہمت و حوصلہ بڑھانے کا سبب تھی۔ اپنی سراحت میں طارق نے وہی اہم انکشافات کیے تھے جن کے بارے میں اور رومی پہلے ہی ہوم ورک کر چکے تھے۔ کچھ سائمہ کی زبانی اور دیگر ذرائع سے اب تک جو کچھ ہمیں معلوم ہوا تھا، اسی کی روشنی ہی میں طارق نے اپنی جان پر کھیل کر یہ کام انجام دیا تھا، اور یہی وہ کار خیر تھا جس کے لیے ہم لاہور سے یہاں آئے تھے۔ لیکن دیگر معاملات کے درمیان میں آ جانے کے باعث یہ تاخیر کا شکار ہوا، لیکن دیکھا جاتا تو ایسی بات نہیں تھی۔ یہ سارے معاملات اور حالات جو رونما ہوئے تھے، ان سب کی کڑیاں ایک زنجیر کی شکل میں اور ایک دوسرے سے متعلقہ تھیں۔ تبھی تو ہم نے آج اپنی مہم کا ایک اصل پا لیا تھا، کیونکہ جبار ماہی گوہر شاہ کی اس کالے اور خونی تندے کا خاص الخاص ساتھی اور پارٹنر تھا۔ اس کا رنگے ہاتھوں گرفتار ہونا گوہر شاہ کے لیے بھی قانونی پھندا ثابت ہو سکتا تھا۔ یوں بقول تاریخ کے ہی کراکوٹ کے بارے میں وہ ساری باتیں اور لرزہ خیز انکشافات درست ثابت ہوئے تھے جو مجھے سائمہ کی زبانی معلوم ہوئے تھے، جس کے مطابق جنوبی پنجاب میں حاصل پور کے پاس کہیں ان لوگوں کا مرکز تھا جو حاصل پور کے شمال مشرق میں ہے، جہاں یہ ان لوگوں کو رکھتے اور ان کے اعضاء نکالتے تھے۔ بلکہ یہی نہیں، وہاں براہ راست آپریٹ بھی ہوتے تھے اور ان لوگوں کو بیرون ملک اسمگل بھی کیا جاتا تھا۔ بلکہ ان لوگوں کو پہلے کراچی بھیجا جاتا اور وہاں سے وہ مختلف راستوں سے باہر جاتے۔ یوں انسانی اسمگلنگ کا تو سنا تھا، لیکن اعضاء کے لیے انسانوں کی اسمگلنگ کا یہ کالا زار پہلی بار سنا تھا۔ یوں جو لوگ اس طرح اسمگل ہو کر جاتے ہیں، ان کا ہر طرح سے استحصال ہوتا ہے۔ عورتوں کو جنسی غلام کے طور پر بیچا جاتا ہے اور مرد بیگار کیمپوں میں کام کرتے ہیں۔ نجی غلام کی حیثیت سے دولت مندوں کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ بچوں سے خطرناک جگہوں پر کام لیا جاتا ہے۔ اونٹوں کی ریس کا تو سنا تھا، اس کے علاوہ بھی بچوں کو بہت سی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اور حقائق اس سے پہلے مبینہ طور پر تھے، لیکن اب ہماری بالخصوص طارق کی کامیاب مہم جوئی سے اس کا ثبوت بھی دیکھ لیا گیا تھا۔ بقول طارق کے وہ سب بد نصیب قیدی اور غیر قانونی طور پر آپریشن کر کے آزاد نکالنے کے طبی آلات جراحی سبھی یہاں موجود تھے۔ وہ الیکٹرک بھٹی بھی تھی جس میں آزاد سے خالی لاشوں اور ان کی آلائشوں کو ڈال کر جلا دیا جاتا تھا۔ اس وقت پولیس کو انفارم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس طرح یہ معاملہ اندر ہی اندر دبا دیا جاتا۔ نہ صرف یہ بلکہ کراکوٹ والی اس جہنمی عمارت سے بھی یہ سارے ثبوت اور شواہد مٹا دیے یا غائب کر دیے جاتے۔ نیز اس عمارت کو جسے یہ لوگ کراکوٹ کہتے تھے، اس کا مالک جبار ماہی نامی شخص ہے، جس کا مشاہدہ بھی ہم اپنی آنکھوں اور پیش آمدہ حالات سے کر چکے تھے کہ وہ گوہر شاہ کا پارٹنر تھا، جو گوہر شاہ کے لیے صرف تنخواہ پر نہیں بلکہ نفع میں برابر کا شریک تھا۔ ازیں علاوہ انقریب 100 افراد کی ایک کھیپ کراچی کی طرف جانے والی تھی۔ وہ قیدی بھی تہہ خانوں میں موجود تھے۔ اس منحوس عمارت کے اندر ایک سے زائد تہہ خانے تھے اور سب کو کیٹیگری وائز رکھا گیا تھا۔ بیرون ملک سب سے زیادہ اسمگل ہو کر جانے والے افراد یا قیدی اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جنوبی پنجاب میں غربت اور جہالت بہت زیادہ ہے، اسمگلر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے کیس بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک بندے سے لاکھوں لیتے ہیں اور اسے کسی خلیجی ملک کے ساحل پر پھینک کر فرار ہو جاتے ہیں یا اسے وہاں کے دولت مندوں کو بیچ دیتے ہیں۔